بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں ذرائع ابلاغ پر توجہ ایک قومی فریضہ۔ تحریر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مد ظل العالی۔ ترجمان و سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ سورہ الانفال آیت نمبر 60۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور جہاں تک ممکن ہو دشمنان اسلام کے مقابلہ کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو خائف کر سکو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کی طرف سے چوکنا رہنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ وہ غفلت اور بے خبری کی زندگی بسر کریں۔ پھر قرآن نے ایک جامع تعبیر اختیار کی ہے کہ دشمن کے مقابلہ اپنی بھرپور طاقت کو مجتمع رکھنا چاہیے۔ اس میں ایسی تعبیر اختیار نہیں کی گئی ہے جس سے صراحتاً عسکری و فوجی قوت ہی مراد ہو۔ قوت میں عسکری اور غیر عسکری، مادی اور معنوی ہر طرح کی قوت شامل ہے، البتہ آگے جنگی گھوڑوں سے خاص فوجی طاقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسلامی حکومتیں اس کی مخاطب ہیں جو دشمنوں سے برسرے پیکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اس طاقت کا مقصود دوسروں کی جان و مال کو خطرہ میں ڈالنا اور دنیا کے امن و عاشتی پر غارت گری کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دشمن کی حریصانہ نظر کو خوف زدہ کرنا اور ان کی جارحانہ حوصلہ کو توڑنا ہے۔ اس کو قرآن نے ترہبون بہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایسی طاقت جو دشمن کو مرعوب کرنے والی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ طاقت کی تیاری میں سرمایہ اور مالی تعاون کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے جو کچھ خرچ کیا جائے وہ اللہ کے راستہ ہی میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہے، اسی لیے قرآن میں ایسی تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں جو ہر دور کا ساتھ دے سکیں اور ہر زمانے کے وسائل پر ان کی تطبیق آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں قوت مہیا رکھنے کی بات بہت ہی معنی خیز اور قابل توجہ ہے۔ ہر دور میں طاقت کا ایک ہی سبب نہیں ہوتا، بلکہ مختلف ادوار میں آلات قوت اور اسباب طاقت جداگانہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں ایک بہت بڑی طاقت ذریعہ ابلاغ ہیں۔ ذریعہ ابلاغ کسی گروہ کو بام اقتدار پر پہنچاتا بھی ہے اور تختہ دار پر لٹکاتا بھی ہے۔ وہ چاہے تو قصوروں کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دے اور چاہے تو مجرموں کو معصوم و بے گناہ بنا دے۔ سماج کا دل و دماغ ذرائع ابلاغ کی مٹھیوں میں ہے، اس لیے میڈیا اس دور کی بہت بڑی طاقت ہے اور یقیناً اعدوا لهم ما استطعتم میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ نے اس کے اعلان اور ایمان کی دعوت عام کے لیے خاص طور پر صفا کی چوٹی کا انتخاب فرمایا۔ یہ محض کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ اہل مکہ کا طریقہ تھا کہ جب بھی کسی اہم بات کی خبر دینی ہوتی
صفا کی چوٹیوں پر چڑھ کر آواز لگاتے، یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے جس سے لوگوں کو باخبر کرنا مقصود ہے۔ اس لیے تمام اہل مکہ اہتمام کے ساتھ جمع ہو جاتے اور گوش برآواز ہو کر اس اعلان کو سنتے، گویا یہ اس زمانے میں مکہ کا سب سے بڑا ذریعہ ابلاغ تھا۔ جس طرح آج پورے شہر تک کسی خبر کو پہنچانے کے لیے اخبارات کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس میں اشتہارات شائع کرائے جاتے ہیں، اسی طرح اس دور میں صفا کی پہاڑی سے اعلان کیے جاتے تھے۔ سیرت کی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر بھی دعوت اسلام کا کام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں حج میں بہت سی منکرات اور برائیاں اہل مکہ نے اپنی طرف سے شامل کر لی تھیں، یہاں تک کہ بعض لوگ احترام کے نام پر کعبہ کی بے احترامی کرتے تھے اور مرد دن میں اور عورتیں رات میں بے لباس طواف کیا کرتی تھیں۔ مینا اور عرفات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کے بجائے لوگ اپنے آباء و اجداد کی تعریف کے نغمے گاتے تھے اور اشعار پڑھتے تھے۔ عکاظ کا میلہ تو خالص تجارتی میلہ تھا، اس میں وہ تمام رنگ رلیاں ہوا کرتی تھیں اور شراب و کباب کی محفلیں آراستہ کی جاتی تھیں جو عیش کوشیوں، سرمستیوں بلکہ بدمستیوں کے لوازم میں سے ہیں۔ لیکن اس میلہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے اور لوگوں تک حق کی دعوت پہنچاتے۔ اہل مدینہ حج کی اجتماعات کی ہی برکت سے اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے اور پھر ایسے جانثار ہوئے کہ تاریخ عالم میں ایسی جانثاری اور خود سپردگی کی مثال نہیں ملتی۔ ان اجتماعات میں جانا اور وہاں دعوت حق پہنچانا اس زمانے کے طاقتور ترین اور وسیع الاثر ذرائع ابلاغ سے استفادہ کی بہترین مثال ہے۔ اس لیے اپنے عہد کے ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھانا اور ان تک رسائی حاصل کرنا صرف مصلحت کا تقاضا نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ افسوس کہ جہاں اور بہت سے پہلوؤں سے ہم نے غفلت کی راہ اختیار کی ہے، وہیں ذرائع ابلاغ کی طرف سے ہماری بے توجہی بھی ایک قومی گناہ سے کم نہیں۔ یہودیوں کے کم تعداد میں ہونے کے باوجود معاشی اور سیاسی پالیسیوں پر ان کے غلبے کا اصل راز یہی میڈیا کی طاقت ہے جس نے ان کے پیروپیگنڈا کی صلاحیت کو بے پناہ کر دیا ہے۔ 10 سال پہلے کے اعداد و شمار کے مطابق پوری ریاستہائے متحدہ امریکہ سے مجموعی طور پر یہودیوں کے 1759 روزنامے شائع ہوتے ہیں۔ ماہ نامے، 15 روزے، سہمائی، ششماہی اور سالانہ جرائد اس کے علاوہ ہیں۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہودی اخبارات و رسائل صرف امریکہ اور یورپ میں چھپتے ہیں، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک ان کی آماج گاہ ہیں۔ خود عالم اسلام میں ترکی سے یہودیوں کے 8 ہفتہ روزے اور 2 ماہ نامے، مراکش سے 2 ہفتہ روزے، 2 ماہ نامے اور 4 سال نامے، اور ایران سے 1 ہفتہ روزہ شائع ہوا کرتا ہے۔ سنگاپور اور فلپائن جیسے چھوٹے سے ملک میں بھی ان کے جرائد و رسائل کی تعداد بالترتیب 10 اور 9 ہے۔ امریکہ میں ٹیلی ویژن کی 5 کمپنیاں ہیں، ان میں سے 4 یہودیوں کی ہیں۔ ABC، CBS، NBC ان کمپنیوں کے ذریعے صرف امریکہ میں 700 سے 1100 تک ٹیلی چینل کام کرتے ہیں اور اپنے پروگرام پوری دنیا میں سیاروں کے ذریعے نشر کرتے ہیں۔ یہودیوں کے زیر اثر شائع ہونے والے اخبارات اپنی تعداد اشاعت کے اعتبار سے صفحے اول کے اخبارات و رسائل ہیں۔ مثلا نیو یارک ٹائمز کی اشاعت 12 لاکھ سے زیادہ ہے۔ مشہور سائنسی رسالہ ریڈرز ڈائجسٹ کی تعداد و اشاعت 1.25 کروڑ کے قریب ہے۔ امریکہ میں یہودیوں کی آبادی کا تناسب محض 3% کے قریب ہے، لیکن ان کی ذرائع ابلاغ کی طاقت کا یہ حال ہے کہ امریکہ میں کل 65 ملین روزنامے قارئین تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے 62 ملین اخبارات کے مالکین بھی یہودی ہیں۔ پھر اخبارات میں 90% کارکن یہودی ہیں اور ان کو پوری دنیا میں تقسیم کرنے کی 1745 ایجنسیاں اور اشاعتی ادارے ہیں۔ یہ سب یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔
یہودیوں نے ذرائع ابلاغ پر غلبہ حاصل کر کے نہ صرف اپنی تجارت اور معیشت کو فروغ دیا بلکہ اسے عیسائیت کی تباہی کا وسیلہ بھی بنایا۔ اس مقصد کے لیے یہودی ذرائع ابلاغ نے عریانیت اور آزاد جنسی تعلقات کی دعوت کو اپنا خاص موضوع بنا لیا۔ مکالموں، نغموں اور تصویروں کے ذریعے آبرو باختگی اور بے عفتی کو عیسائی معاشرے میں اس درجہ رواج دیا کہ امریکہ و یورپ کا عیسائی سماج شراب و شباب کی بدمستیوں میں پوری طرح غرق ہو چکا ہے، اور اس طرح اس غفلت کوش اپنے انجام سے بے خبر اور قوت عمل سے محروم معاشرہ پر یہودیوں نے مکمل معاشی غلبہ حاصل کر لیا ہے اور ان کو اپنا کھلونا بنا رکھا ہے۔ عیسائی دنیا کو تباہ کرنے کے بعد اب ان کا نشانہ عالم اسلام، عالم عرب اور مشرقی ممالک ہیں۔ مسلمانوں اور عربوں پر یہودی ذرائع ابلاغ کی دوہری یلغار ہے۔ ایک طرف فلموں، ڈراموں اور مکالموں کے ذریعے تصور پیدا کیا گیا ہے کہ مسلمان عموماً اور عرب خصوصاً جاہل، شدت پسند، مجرم، قتل و خون ریزی کے عادی، بے وقوف و کند ذہن، غریب و قلاش اور عیش پرست ہوا کرتے ہیں، اور عرب عورتوں کے دیوانے اور شہوت میں ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ انہیں اگر اس طرح کی کوئی رشوت دی جائے تو فوراً رام ہو جاتا ہے۔ اسلامی شاعر کی بے حرمتی کے لیے بھی اشاعتی ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عریانی تصویروں کو قرآنی آیات کے حالے میں شائع کرنے کی کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ مغربی میڈیا کا عربوں کے ساتھ کس قدر تمسخر آمیز اور توہین انگیز رویہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ CNN جیسی مشہور عالمی ٹی وی کمپنی ایک صابن کا اشتہار اس طرح دیتی ہے کہ یہ صابن ہر چیز صاف کر سکتا ہے، حتیٰ کہ گندے عربوں کو بھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مغربی اور یہودی میڈیا اسلام سے، مسلمانوں سے اور عربوں سے کیسی نفرت کا سور پھونکتا ہے اور دنیا کے سامنے ان کی کیسی تصویر بناتا ہے۔ دوسری طرف ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے عالم عرب میں بے حیائی و فحاشی کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ عالم عرب میں اپنی ذہانت اور قائدانہ صلاحیت کے اعتبار سے مصر کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے، اس لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسی خطے کو مغرب نے اپنا ہدف بنایا ہے۔ مصری ٹی وی کے 9 چینلوں سے روزانہ 166 گھنٹے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں دینی پروگراموں کا تناسب محض 3.5% ہے۔ مصر میں فلمیں اور ناولیں ایسے ناموں سے منظر عام پر آ رہی ہیں کہ ان ناموں ہی سے شرم و حیا اور عفت و پاک بازی کا خون ہوتا ہے۔ اکثر عرب ممالک میں امریکی اور مغربی فلمیں جو زیادہ تر یہودیوں کا نتیجہ فکر ہوتی ہیں دیکھی جاتی ہیں یا ان کے عربی ترجمے ناظرین و قارئین تک پہنچتے ہیں۔ عالم عرب پر ان کا نہایت ہی منفی اثر مرتب ہو رہا ہے۔ ہندوستان پر حالیہ برسوں میں مغربی تہذیب و ثقافت جس قوت کے ساتھ حملہ آور ہوئی ہے اور جس تیزی سے مغربی فیشن ہندوستان کے مشرقی سماج کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا ہے، وہ ایک کلی حقیقت ہے، اور شاید ہی کوئی حساس دل ہو جو اس کی کسک کو محسوس نہ کرتا ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ذرائع ابلاغ کی طرف توجہ دیں اور میڈیا تک رسائی حاصل کریں۔ ہندوستانی میڈیا پر سنگ پریوار کے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو گزشتہ پون صدی میں جو نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ ناقابل تلافی اور ناقابل بیان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ذرائع ابلاغ میں مسلمان اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں۔ اس کے لیے منصوبہ بند طریقے پر چند کام کرنے ہوں گے۔ اول، ملک کے مختلف علاقوں سے ذہین و باصلاحیت مسلمان طلباء کو جرنلزم کا کورس کرانا اور انہیں انگریزی اور مقامی زبانوں کے اخبارات وغیرہ میں داخل کرنا۔ دوسرے، جو لوگ صحافت کے پیشہ سے وابستہ ہیں یا جو دوسرے ذرائع ابلاغ میں مصروف کار ہیں، وقتاً فوقتاً مختلف عنوانات سے انہیں دعوت دینا اور مسلمانوں کے مسائل اور اسلام کے بارے میں ان کو صحیح معلومات فراہم کرنا اور ان کی غلط فہمیاں دور کرنا۔ تیسرے، اپنے مسائل آپ پیش کرنے کے لیے ایسے چینل قائم کرنا جس کی پالیسی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔ اس کا خوشگوار تجربہ قطر کا الجزیرہ چینل ہے، جو غلط فہمیوں کو دور کرنے اور حقائق کو پیش کرنے میں بہتر کردار ادا کر رہا ہے۔
اور خود مغربی ممالک تک بھی حقائق کو پہنچانے میں اس نے کسی قدر کامیابی حاصل کی ہے۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو ایسی تدبیر اختیار کرنی ہوگی تاکہ برادران وطن کے قلوب میں شکوک و شبہات کے جو کانٹے چبھوئے جا رہے ہیں وہ انہیں نکالنے میں کامیاب ہو سکیں، اور موجودہ حالات میں پرنٹ میڈیا سے بھی زیادہ اہمیت الیکٹرانک میڈیا کو حاصل ہو گئی ہے، اور اس میدان میں قدم رکھنا اور اپنی کوششوں کو آگے بڑھانا نسبتاً آسان ہے۔ گزشتہ دنوں مرکز نظام الدین کے مسئلے کو جس طرح میڈیا نے اٹھایا اور اس سے نفرت کا ماحول جس تیزی کے ساتھ گرم ہوا، یہ سب کے سامنے ہے۔ اس کا جواب صرف احتجاج، لعنت و ملامت یا اظہار افسوس نہیں ہے، بلکہ اجتماعی کوششوں کے ذریعے انصاف پسند اور راست گو چینلوں کو کھڑا کرنا ہے، جو سچائی کو پیش کرے، بروقت پروپیگنڈے کا جواب دے اور دروغ گوئی کے اندھیرے میں سچ کا چراغ جلائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا انگریزی اخبار ایک خواب ہے، نہ معلوم کہ تعبیر اس کی قسمت میں ہے یا نہیں۔ یہ بات نسبتاً آسان ہے کہ مختلف علاقوں کی مقامی زبان میں مسلمان اپنا اخبار نکالیں، جیسا کہ اس وقت ملیالم اور گجراتی زبان میں مسلمانوں نے اپنا اخبار نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ گجرات کے گزشتہ فساد میں ظلم و جور کا جو رقص ہوا ہے، اس میں بعض شرپسند گجراتی اخبار کا بنیادی کردار ہے، جنہوں نے واقعات کو توڑ مڑوڑ کر غلط طریقہ پر پیش کیا اور ہندو عورتوں کی عصمت ریزی کی غلط اطلاع نے آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے۔ ان حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان مقامی زبانوں خاص کر ہندی میں اپنا اخبار نکالیں۔ کم سے کم ہندی، تمل، مراٹھی، اڑیا اور بنگالی زبانیں ایسی ہیں کہ صرف مسلمان قارئین کے ذریعے اخبار کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ غرض ذرائع ابلاغ عصر نو کا طاقتور ہتھیار ہے، اور اس میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنا اور اس رسوخ کو دینی اور قومی مفادات کے لیے استعمال کرنا وقت کا بہت بڑا جہاد ہے۔